جو کچھ بھی ہے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور جب بات حضور کی آئے نا تو پھر اپنے مرتبے، اپنے مقام، اپنے کاروبار، دیگر چیزیں وہ ساری پیچھے رہ جاتی ہیں اور حضور کی عزت و ناموس سب سے آگے ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی باری آئی نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی ہمارے درمیان سے اٹھ کے چلے گئے۔ جب حضور دیر تک نہ آئے تو دل میں خیال آیا کہ حضور کو کسی نے کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو، یعنی نبی کی عزت کو، نبی کی ذات کو خطرہ جب محسوس ہوا تو سب سے پہلے جو گھبرائے اور جو اٹھے، کیونکہ راوی وہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اور گھبرایا نہیں تھا، لیکن وہ خود بیان کرے میں سب سے پہلے گھبرایا، اور اگر دیگر صحابہ سے پوچھا جائے تو باقی بھی کہیں گے کہ میں سب سے پہلے گھبرایا تھا۔ تو جناب ابو ہریرہ جو ہم کے حدیث کے راوی ہیں وہ ذکر کرتے ہیں میں سب سے پہلے گھبرایا، گھبرا کے اٹھا، دیکھوں تو صحیح مصطفیٰ کریم علیہ السلام کدھر ہو گئے، کیونکہ وہ صحابی تھے کہ جو حضور پہ جان نچھاور کرتے تھے۔ بدر کا معاملہ دیکھیں، جب حضور نے بار بار اعلان کیا نا تو مہاجرین نے یہ جواب دیا کہ حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے نبی بار بار اعلان کر رہے تھے کہ انصار کے دل میں خیال آیا کہیں حضور کا اشارہ ہماری جانب نہ ہو۔ حضرت سعد اٹھے، اٹھ کے کہنے لگے حضور ہم نے تو سوچا تھا ہمارے مہاجر بھائیوں نے کیا دیا تو ہماری جانب سے بیٹھ ہی ہے، لیکن اگر آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر سن لیں، ہم آگے کٹیں گے، پیچھے کٹیں گے، آپ کے دائیں بائیں کٹیں گے، لیکن آپ تک تو تیر تلوار پہنچنے دیں گے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کی راہ جا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، تباہ والا منظر پیش کرتے ہوئے صدیق اکبر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے کہ پیارے صدیق ایسا کیوں کرتے ہو، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ عرض کی حضور کا مجھے محسوس ہوتا ہے نا کہ آگے سے کوئی حملہ کر دے گا، میں بھاگ کے آگے ہو جاتا ہوں، جب خطرہ ہوتا ہے نا کہ پیچھے سے حملہ ہوگا بھاگ کے پیچھے ہو جاتا ہوں، دائیں بائیں سے کھٹک کی آواز سنائی دیتی ہے تو میں سائڈوں پہ ہو جاتا ہوں، حضور تیر تلوار مجھ تک تو پہنچے لیکن آپ تک نہ پہنچے۔ جب بات حضور کی عزت و ناموس کی آئے تو پھر اپنی جانیں تک قربان ہو جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بنا، کرو کیا کروڑوں جہاں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں گھبرایا، اٹھا تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھوج لگاتے لگاتے میں ایک باغ کی دیوار کے پاس پہنچا، ایک باغ کی۔ بھائی پتہ کیسے چلا کہ حضور باغ کی طرف گئے ہیں؟ تو جدھر سے خوشبو آتی تھی حضور کے صحابہ ادھر کو چل پڑا کرتے تھے، تو تیز ادھر سے آ رہی ادھر کو جب رخ کیا نا تو باغ کی دیوار کے پاس پہنچے، دیکھا دروازہ نہیں ہے تو پورے کے پورے باغ کے گرد چکر لگایا اور ہر جانب دیوار ہی نظر آئی اور کسی جانب کو گیٹ نظر نہیں آیا۔ بھائی بڑا عقل مند انسان سوچ سکتا ہے کہ کسی نے جناب کوئی دیوار بنائی وہ گیٹ لگایا ہی نہ ہو، کوئی نہ کوئی گیٹ ہوتا ہے جس سے کوئی باغ کے اندر جاتا ہے، باغ سے باہر آتا ہے، کوئی نہ کوئی دروازہ تو رکھتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں نے اچانک دیکھا ایک چھوٹی سی نالی ہے، جو نالی اس دیوار کے نیچے سے باغ کے اندر جا رہی ہے، نیچے سے باغ کے اندر جا رہی ہے، وہ نالی دیکھی۔ حیرانگی کی بات ہے کہ جب عشق اور محبت کسی سے ہوتی ہے نا تب انداز ہی نرالے ہوتے ہیں، نہ نظر آئے تو گیٹ نظر نہ آئے اور اگر نظر آئے تو وہ خالی نظر آ جاتی ہے، اور پھر جب خالی نظر آتا ہے تو امتحان بھی تو ہوتا ہے نا پھر عشق کا، تم کیسے جناب عشق رکھنے والے ہو، کیسے محبت رکھنے والے ہو، کیسے پیار رکھنے والے ہو۔ آپ معاشرے میں ہر کوئی نعرہ نہیں لگاتا، کیا پیار ہے، نعرے لگا نہیں رہے لوگ، ہر کوئی محبت کے دعوے کرتا ہے۔ حضور کے دین کی باری ہے تو کہتا ہے جناب کہ میری مسجد سے چھٹی ہو جانی ہے۔ بھائی تمہیں کس نے کہا کہ تم باہر آ کے سینے پہ گولی لگوا دو؟ تمہیں بس اتنی بات کی ہے جتنا کر سکتے ہو دین کا کام کرو۔ اگر ہم اندرونی طور پہ بھی دین کا کام نہیں کر سکتے تو پھر تو ہم سے زیادہ جناب کوشش کفار نے کر رکھی ہیں، انہوں نے تو جڑیں کاٹنے کا معاملہ تو آج سے نہیں صدیوں سے شروع کر رکھا ہے، لیکن ہم حق پہ ہوتے ہوئے جناب انڈر گراؤنڈ وائرنگ نہیں کر سکتے، جدید دور آ گئے۔ تو
تو بات یہ ہے کہ جب روپے پیسے کی باری آتی ہے تو ہم اسٹیجوں پہ بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، کیونکہ نعرے بڑی بڑی اونچی آتی ہیں، ہزاروں روپیہ ہمارے بولوں میں کھادوں میں چلا جاتا ہے۔ چوتھے دن ہمارے نیچے بھی گاڑی آتی ہے اور جناب 4 منزلیں بھی آتے ہیں، تو یہ بھی پتہ چلتا ہے قاری صاحب نے جناب شہر میں 8 بھی دے رکھے ہیں۔ لیکن جب کبھی ایسی باری آئے کہ پتہ چلا چلے کہ جناب آگے سے کچھ ملنا نہیں ہے، تب عشق اور محبت کدھر جاتی ہے یہ سمجھ نہیں آتی۔ اب یہاں پر میں کسی عام ذات کی بات نہیں کر رہا، کسی مولوی کی نہیں، کسی پیر کی، کسی اب لوگ کہتے ہیں نا جناب یہ آستانوں والے خاص کر ہمارا ساتھ نہیں دیتے، سب نہیں، کچھ ہیں، کچھ دیتے بھی ہیں اور کچھ بہت بڑی بڑی گدیاں لیکن جو ساتھ نہیں دیتی۔ تو میں آپ کو واضح طور پہ برملا کہہ دوں، اگر آج ہندوستان قابض ہو جائے پاکستان کا، اللہ نہ کرے، میں تو کہتا ہوں ان کی آنکھوں میں بھی خار، منہ میں بھی خار، ہمارے ملک پاکستان اس عظیم دھرتی کو جس کی خاطر ہمارے بزرگوں نے جانے دی ہیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں جنہوں نے عزتوں کے نذرانے پیش کیا، نہ کرے اس کو کبھی جناب کو گرم ہوا بھی نہ لگے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہندوستان والے کبھی غالب آ جائے تو ہمارے اکثر آستان والے پنڈت بن جائیں گے۔ اگر آج عیسائی غالب آ جائے تو یہ سارے کلیس سے نظر آئیں گے، کیونکہ جن لوگوں کا یہ وسیلہ بن چکا ہو کہ ہمارا صرف مقصد دین کی خدمت یہی ہے کہ لوگوں سے نذرانے دینے ہیں، کھانا پینا، اچھا سونا، اچھا جاگنا ہے، عورتیں گھروں میں رکھنی ہیں، کہ معاملات میں جو ڈوبے ہو ان کو کیا پتا دین کیا کرتا ہے۔ دین تو ایسی قربانیاں مانگتا ہے، اگر میرا نبی صفا پہ چڑھ جائے سکے چچے گالیاں نکالتے ہیں، اگر کبھی طائف کے میدان میں چلے جائیں تو بچے بھی پتھر مارتے ہیں، نارائنے پاک خون سے بھر جاتے ہیں، راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، جسموں کی اوجریاں رکھی جاتی ہیں، ہجرت کی رات تلواروں کا محاصرہ ہوتا ہے، بدر سے لے کے فتح مکہ کے بعد کے معاملات مصطفیٰ کے صحابہ کے دیکھ لے، ہر جگہ پہ کانٹے نظر آتے ہیں۔ حضور کے پاس آ کے صحابی پوچھتے ہیں حضور آپ سے پیار ہو گیا؟ فرمایا پیار ہو جاؤ، ایسے تکلیفوں میں ہمیں ایسے تکلیفوں میں تمہیں بھی جانا پڑے گا۔ کس محبت کی بات کرتے ہو؟ جو صرف محبت یہاں تک ہے کہ چند 10 ٹکوں کی خاطر انسان زندگی بسر کرتا ہے، جدید قربانی بھی مانگتا ہے۔ نعرہ تکبیر، رسالت، حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ نے سن رکھی ہے، ایسے پیر ہیں کہ چلو کم از کم ہر ہفتہ نہیں یا جمعہ رات نہیں، کم از کم مہینے بعد تو ہر کسی کو یاد آتا ہے کہ یار 11ویں والا پیر ہے، جن کو اولیاء کے سردار کہا جاتا ہے۔ بغداد میں موجود ہے، آستانے میں تشریف فرما ہے، خبر پہنچی ہے بازار میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت کو خطرہ ہے، عیسائی ایک جانب ہے، مسلمان ایک جانب ہے، عیسائی کہتے ہیں ہمارا نبی زیادہ شان والا ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا نبی سردار ہے۔ حضور مولوی بھی آتے ہیں لیکن مڑ کے چلے جاتے ہیں، لڑائی بڑی جناب عجیب و غریب ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو مادر ذات بنی، میں تو پیروں کا بھی سردار ہوں، میرا تو قدم ہر ولی کی گردن پہ موجود ہے، مجھے تو بس یہیں پہ نرم گدی پہ بیٹھ کے نذرانے وصول کرنے چاہیے۔ تاریخ بتاتی ہے شیخ عبد القادر جیلانی اٹھے بازار میں آئے اور آ کے کہنے لگے کیا مطالبہ ہے؟ عیسائی کہنے لگے ہمارا نبی مردے زندہ کرتا تھا، تمہارا تو نہیں کرتا۔ قرآن میں موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تمہارے نبی کے بارے میں تو ایسی کوئی قرآنی آیت نہیں ہے کہ جس میں ہو کہ آپ ہی مردے زندہ کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ انی لست بنبی ولکن من اتباع محمد، نبی نہیں ہوں، نبی کا غلام ہوں۔ اگر شیخ عبد القادر جیلانی جیسے کہتے ہیں نبی نہیں ہوں، نبی کا غلام ہوں، میں کہا کسی کانے دجال کو بھی تو نبی مانتا ہے۔ الحمدللہ نبیک والوں نے تو اب کمال کر دیا۔ میں کبھی پوسٹر دیکھنا تھا، شاید ابو بکر بھائی نے لگائی تھی چنیوٹ میں، جناب جگہ جگہ پہ سڑکوں کے اوپر بڑے بورڈ لگا دیے ما کان محمد نبا ولکن رسول اللہ و خاتم الانبیاء، تو وہ شور اٹھایا لیکن باہر لگانے والوں نے لگا دیے۔ تو آپ باہر میں مردے زندہ کروں تو ہمارے نبی کو مانو گے؟ انہوں نے کہا بالکل، کانے دجال جیسا ہوتا اور ایسا اگر ہو جاتا تو میں کہتا میں نبی ہوں، لیکن انہوں نے فرمایا ہاں انی لست بنبی ولکن من اتباع محمد ان احییت بیتا ادعو بنبینا محمد۔ ان کا ہاں بالکل آپ کے نبی پہ ایمان لے آئیں گے، قبر پہ لے چلو، لے گئے۔ آپ نے جا کے کہا قوم بے اذنی، میرے اذن سے، میرے حکم سے اٹھو۔ فن شکل قبر و قام المیت وحیا،
قبر پھٹ گئی اور مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا. آپ نے جا کے یہ نہیں کہا قوم بے اذن اللہ، فرمایا قوم بے اذنی، یعنی آپ بتانا چاہتے تھے تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اس سے ناپتے ہو، نبیوں کی شانیں ناپی نہیں جایا کرتی. میں نبی کا غلام ہو کے قوم بے اذنی کہہ کے اٹھا دیتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کمال ہوا کہ جو قوم بے اذن اللہ کہہ کے اٹھا دے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی حضرت غوث اعظم سے جناب کو کم شان والے، ایسی بات نہیں. آپ صرف بتانا چاہتے تھے یہ پیمانہ، یہ ترازو نہیں ہے جس پہ تم شان آپ کی ناپتے ہو، یہ تو غلاموں کی شان ہے، وہ تو بےعزتی کہہ کے اٹھا دیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی تو شان اللہ نے بہت زیادہ بڑھا ہے. اب انہوں نے یہ تو نہیں سوچا، آپ عجیب و غریب قسم کا منظر ہے، محبت گوجر رسول میں ہے. میں تو جب کسی سید زادے سے ملتا ہوں میں یہ کہتا ہوں حضرت تواڈے نانے دا دین ہے، اسی صرف نوکر ہیں. گل یہ کہ جی گھر والے نے بچ چور بیٹھے ہونا دوسرا آ کے کوئی کار نہیں سکتا، خدا دیو بندے تساں پہلے اٹھو قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. سب نیا نوکری دینے واسطے کر بھی حاضر تھا، آزاد بھی حاضر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری کی ساری دیوار کا چکر لگا لیکن مجھے کہیں سے کوئی گیٹ نظر نہیں آیا. چھوٹی سی نالی دیکھی جو اس دیوار کے نیچے سے گزر رہی تھی. اب بھی اپنے دلوں کو سنبھال کے بیٹھیے گا کیونکہ رب کا دین اپنے اندر بڑی چاشنی رکھتا ہے. شیخ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں اب میرے لیے یہ صورتحال تھی، سامنے چھوٹی نالی تھی، نالی کے اندر سے جانا ایسے تھا جیسے کتا گھس کے اندر جاتا ہے. حدیث پاک کے لفظ بھی ہیں، میرے اپنے لفظ نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں ایسے ہی گزر گیا جیسے لومڑ گھس کے اندر چلا جاتا، جیسے لومڑ گھس کے اندر چلا جاتا نا، میں اس نالی کے نیچے سے ایسے گزر گیا. اب حضرت ابو ہریرہ امت مصطفیٰ کے سب سے بڑے محدث ہیں، سب سے زیادہ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. اور جو سب سے بڑے محدث ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرا مرتبہ کیا ہے، میں محدث ہوں مجھے تو نہیں گزرنا چاہیے. لیکن جب آقا کی عزت کی باری آئے تو پھر اپنے منصب اپنے مرتبے نہیں دیکھے جاتے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر حضور کے غلاموں کی فہرست ہے اس فہرست میں میرا بھی نام ہے. جس طریقے سے باقی غلام کام کرے اس طریقے سے میں بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے نیچے گھس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو آپ نے پھر ٹھنڈی سانس لی. آگے بھی بڑا بہت لمبا چھوٹا معاملہ ہے لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات آئے تو پھر اس وقت اپنے آپ کو اسی طریقے سے غلام شمار کر کے ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے اور حضور کی عزت، حضور کی محبت، حضور کا عشق، حضور کی چاشنی، آپ کی طرف سے ملنے والی جو ہمیں رحمتیں ہیں ان کو یاد کر کے سب سے زیادہ قریب حضور کی ذات مومن کے ہوا کرتی ہے. بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں مولویوں کا کام سیاست ہے. میں معذرت سے کہتا ہوں ہمارے دور کی بات ہی نہیں کرتا، میں اپنوں کی بات کرتا ہوں. نام نہیں لیتا کیونکہ میری کسی بھی بھائی کی دل آزاری مجھے گوارا نہیں ہے. اور جتنے بھی یوسف کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے عہدیداران کوئی ایک بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کبھی فون پہ بھی کسی کے ساتھ جو طلب کلامی کی ہو. دین کا مسئلہ ہے ضرور غصے والے ہیں، ان سے زیادہ غصے والا ہے ہی کوئی نہیں، لیکن روحا ماؤ بے ماؤ اپنوں کی بات آئے تو پھر پیار اور محبت ہی ہوا کرتا ہے. یاد رکھیں تو اب ہمارے اپنے ساتھی ہیں مجھے کہنے لگے فون کر کے قاری صاحب میں کہ جی کہنے دوسرا جناب اپنے نام کے نام لکھوا لیا MBA BP 118 یہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، دیگر ساتھی بھی بیٹھے ہیں. میرا کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے، یہ تو باقاعدہ طور پہ کتنی دیر کے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ آپ اعلان کریں کہ میں نہیں اعلان کرتا نہ میں نے الیکشن لڑنا ہے اور میرا آج بھی یہی ارادہ ہے. لیکن تھوڑی سی اس میں جو ہے نا وہ جو نرمی آئی ہے وہ اس وجہ سے کہ ساتھیوں نے چونکہ زیادہ ضد کی عثمان بھائی ڈاکٹر صاحب یہاں بھی بیٹھے ہیں تھوڑی پریشانی کا دی ہے معاملہ کی اسی احمد جناب کام کرنے واسطے لا کے دوسرا اعلان کرو پھر ٹھیک ہے اگر تھی کہنے ہو کہ جناب میں نام لے آج بھی جو میں نے نام دیا یہ عارضی ہے، میری بات یاد رکھیں یہ اس لیے ہے کہ اگر کوئی اور نہ اٹھے تو ہم آ جائیں. باقی اگر یہ کہیں نا لوگ کہ ہمارے جناب ساتھ پر آڈو ہیں ہماری بڑے پاس لمبی چوڑی جا جاتے ہیں ہم تو مختلف علاقوں میں سولن لگوا دیں گے نالیاں لگوا دیں گے. ہم تو اگر مالی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم تو شاید اس قابل بھی نہیں ہے کہ اپنے ڈاکٹر صاحب نے سولن لگوا دیتے، لیکن بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آتی ہے تو پھر قربانی دینے کے لیے ہم حاضر ہیں. کوئی بات نہیں، جہاں تک انشاءاللہ کوشش ہو سکی ہماری ہم پہنچیں گے.
اگر کوئی ساتھی نہ ملا تو میرا معذر ہے، اور اگر کوئی ساتھی مل جاتا بہتر. تو بات یہ ہے کہ دین طاقت پہ آنا چاہیے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ صاحب رضا و واصل شاہ و جو بھی. اصل بات ہے کہ دین طاقت پہ آنا چاہیے، وہ جس کے ذریعے بھی آ جائے، جو بھی اس کے لیے موضوع بننا بنتا ہے. لیکن میں آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں. وہ ساتھی مجھے کہنے لگے حضرت صاحب تو فیملی اعلان کر دیتے کہڑے منہ نہ لوگوں کو ووٹ منگا گے. میں کہ یار تو گل کرنا کہ کہڑے منہ نہ لوگوں کو ووٹ منگا گے. بھائی ووٹ ہم کس لیے مانگ رہے ہیں؟ جناب کنڈے کھولنے کے لیے، صوبے بازی کے لیے، شراب کے محل کھولنے کے لیے، یا اس مقصد کے لیے کہ دین کو طاقت پہ آنا چاہیے؟ اور اگر اس مقصد کے لیے بھی آپ کسی سے ووٹ نہیں مانگو گے تو گھر جا کے جناب ایک لمبا چوڑا کمبل لے کے سو جاؤ. جب تمہاری آنکھ کھلے گی پھر ماحول نظر آئے گا کہ جناب یہ پاکستان اسرائیل بن چکا ہے، یہ پاکستان ہی جناب یہ کچھ اور ہی بن چکا ہے. خود ظلم سہنا تو دور کی بات ہے، ظالم یہاں پہ ڈیرا لگا چکے ہیں. اس وقت جب تمہیں سمجھ آئے گی کہ یہ معاملہ کتنا بدل چکا ہے، تب پچھتانے کا کیا فائدہ. پچھتائے گا ہوگا جب چڑیا چکے تھے. اب جاگو، اب آنکھ کھولنے کا وقت ہے. یہ جو وقت ہے نا اس وقت، وہ سے رضا صاحب آنے والے ہیں. ویسے انہوں نے مجھے ویسے 10 بجے کا کہا تھا، لیکن وہ عثمان بھائی کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کس وجہ سے وہ کہتے ہیں انہوں نے پوری 11 بجے پہنچوں گا. 10 منٹ رہتے ہیں اس وجہ سے آخری میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہم نہیں چاہتے کہ انہیں 1 منٹ بھی لیٹ ہو. تو ساتھی سے یہ بھی ملا ہوتا ہے کہ بھائی ٹائم کوئی رکھا جاتا ہے اور پھر پروگرام کسی ٹائم پہ کیا جاتا ہے. ہم نہیں چاہتے ایسا ہو. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ. ہم نے آپ کی طرف قرآن پاک کتاب جو نازل کیا نا، یہ حق کے ساتھ نازل کیا. اور نازل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تھوڑے ساتھی مولوی بن کے صرف مسیطے بہ جان کے جناب دین کا کام یہ سمجھن کہ اسی جناب فلاں دا ختم دوایا سی، 40ویں دا ختم دوایا سی، 40 دن کسی غریب کے گھر جا کے بانڈے ویلے کیتے سی. میں یہ انتہائی خلاف ہوں 40 دن کی روٹی آئیڈی روٹی نہیں کرا جا کے مولوی لے 40 دن روٹی کرا جا کے انتہائی خلاف. اس وجہ سے خلاف اگلا بیچارہ مسلمان گھر میں پکتی ہے کہ نہیں پکتی، مولوی صاحب برتن لے کے اس کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں. کسی کی طاقت ہو تو 40 دن چھوڑ کے وہ 40 سال کی دیتا رہے، یہ صدقہ جاریہ ہے. لیکن اگر کسی کی پہنچ نہیں ہے تو مولوی صاحب جب برتن لے کے اگلے کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں، اگلا صدقہ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ گھر سے کام ہوا ہے نہیں مولوی نے ضرور دینی. صرف دین کا یہ کام نہیں ہے، صرف دین کا یہ کام نہیں ہے کہ بھائی کسی کا جنازہ پڑھانا ہے. دین کا کام یہ نہیں کہ کسی کا نکاح پڑھانا. میں پکی امید ہے اگر مولوی نے نکاح لے کے بھیا بھی نہ دیں تو مولوی کا دن نکاح پڑھا دے بھی کوئی. یہ جنازے کا جناب انہوں نے ختم کے 4 روپیے نہ ہو تو مولوی کدی ختم دے کے خوش نہ ہو. ہم تو خوش اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ آج فلاں کا ختم ہے، ہمارے یہاں سائیاں کا ساڑھے 4 روپیے آ جانے. یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے. دین کا کام دین قربانی چاہتا ہے، دین قربانی مانگتا ہے. جب سے ہم قربانیاں دینے سے پیچھے ہٹے ہیں، جب سے جہاد کا ٹرینڈ ہمیں ختم ہوا، غیر ہم پہ قابل ہو گئے. میری بات سنو، اگر ہم نے جہاد کا شعور ہوتا، کل تک ہمارے پاس تلواریں تھی نا تو گنے ہم خود بناتے، گنوں کے بعد ہم جدید اسلحے ہم خود تیار کرتے. اب تو ہمیں اگر ایک آئٹم بام ہو وہ اللہ بھرا کرے ڈاکٹر صاحب کا جن کے ساتھ ہم نے وفا نہیں کی، وہ بنا کے میں دے کے چلے گئے دنیا کو صرف یہ دکھا کے پڑھ کے مارتا ساڑھے کو لیٹر میں دماغی سے کپڑا شپڑا مار کے پیچھے رکھا ہے کیونکہ چلانا کسی کدی نہیں. خدا کے بندے بجائے دے کے گھر گئے کہ گل سڑ کے چل جائے تو انہوں کتے تے مارو. کیوں؟ یا تو یہ کہو کہ دنیا میں ظالم نہیں ہے، یہ کہہ دو کہ دنیا میں ظالم ہے کوئی نہیں، ساری دنیا ہی مظلوم ہے. لیکن اگر ظالم دنیا میں ہے تو یہ تم نے بچا کے کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کچھ وقت کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ جب عوام کہے گی 1000 روپے کی ہمیں برداشت نہیں ہوتا اور 10,000 بندہ نکل کے جناب کسی چوک میں کھڑا ہو کے حکومت کے خلاف نعرہ بازی کرے تو اس وقت حکمران کی جانب سے اعلان ہوگا کہ ایٹم چلانے کا وقت آ گیا ہے. اگر اسرائیلی شہر ہم پہ پھینکے جا سکتے ہیں، غیروں کی گولیاں ہم پہ برسائی جا سکتی ہیں، تو پھر اگر غیروں کے گھر سے ہتھیار ہم پہ آ کے چلتے ہیں تو آئٹم بم بھی پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں ہمارے لیے رکھا ہوا ہے. تو خدا کا یہ دین اس لیے ہوتا ہے کہ تحکم بین الناس، اس لیے کہ آپ لوگوں کے درمیان حکومت کریں. قرآن کو کس لیے نازل کیا ہے؟ دنیا کے درمیان حکومت کرے. جب تمہارے پاس قرآن ہے تم ساری دنیا سے اعلیٰ ہو. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے نہ جاننے والے کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے. مسلمان کی شان پوری دنیا سے زیادہ.
اور یہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے پوری زندگی کا ضابطہ یاد ہے، اس کو لے کے لوگوں کی حکومت کرو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک اس لیے ہے کہ جناب کہ چلو یہ قرآن شریف کے ختم کے موقع پہ سورتیں پڑھنے کے کام آئے، تو ہمارے آپ جھگڑے بھی ایسے رہ گئے کہ مولوی کہتے ہیں مولوی صاحب صحیح ختم نہیں پڑھیا، میں کہ کیوں ختم پڑھنے لگ گیا تو جناب سورہ الحمد نشرہ تو شروع کری تھا، تھی بولی آج اور کافر شروع کر۔ جب ہمارے درمیان کے جھگڑے ایسے ہو جائیں گے تو پھر دین تخت پہ نہیں آئے گا، خدا را دین کے لیے ہوتا ہے۔ یہ میں خاص کر اپنی پارٹی، آپ سارے نوجوان ہو، آپ قابل قدر ہو، ایسے نوجوان ہو کہ جو بغیر لالچ کے بغیر تنخواہوں کے کرتے تنخواہیں تو ہمیں بھی نہیں ملتی اس حوالے سے، لیکن بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں جتنی تنخواہ ہمیں ملتی ہے وہ کسی کو ملتی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی جب رضا حاصل ہو جائے تو کروڑوں روپیہ بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم چلے، ہمارا مشن بہت عظیم ہے، لیکن بہرحال دنیا داری میں میں آپ کی بات نہیں کرتا، آپ تو سارے اعلیٰ شان ہیں، میں اپنی برادری کے بندوں کی بات کرتا ہوں۔ ایسے تو ہماری برادری ایک ہی لا الہ الا اللہ، اس حوالے سے ہم سارے ایک ہیں۔ میں اپنی برادری کا مطلب مولویوں کی گل کر رہا ہوں جڑے اے ممبراں کے بیٹھے ہیں، خاص کر ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پیٹ پوجا کے ساتھ ساتھ کام دوجا بھی کریں، اور وہ دوجا کام کیا ہے جس کے نام پہ ہم کھا رہے ہیں ہم اس کے ساتھ وفا کریں۔ دین تخت پہ آئے گا تو حقوق سب کو ملے گا، ورنہ آج 550 روپیہ کے ہوئے جدو 1000 روپیے کلو کے ہو گیا نا تو سارے کپڑے بھی لگ جانے ہونا کہ نہیں ایسے۔ سوٹ 700 کا ملتا پہ 800 کا 900 کا 1000 کا، جدو گھیو 1000 کا ہو گیا لوگ کہنا یار سوٹ چڈو گھیو کا کلو کا پیکٹ لا لو 3 دن گھر کے آگے چمک گئی۔ جب ایسا ماحول ہو جائے گا لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے روئیں گے، لیکن آپ پچھتائے کیا ہوگا چڑیاں چوتی کے تم لبیک والے ہو، سینے میں درد رکھنے والے ہو۔ ایک مومن کو ایک جسم میں ایک جگہ پہ تکلیف ہو، دوسرا جسم اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے، ایک مومن کو پریشانی ہو دوسرا مومن شریک ہوتا ہے۔ تم نے کوشش کرنی ہے دین کو تخت پہ لانے کے لیے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔